وزیر داخلہ قابل احترام مولانا اسد محمود صاحب، وزیر مواصلات قابل احترام محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، وزیر اطلاعات، فیصل آباد کے اراکین پارلیمنٹ، سینیٹرز اور فیصل آباد میں نواز شریف کے شاہینوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ بیٹھ جاؤ صاحب، بیٹھ جاؤ شاباش۔ آج فیصل آباد میں کافی عرصے کے بعد یہاں پر حاضر ہوا ہوں اور مجھے یہاں پر آ کر آپ سب کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا جذبہ جوان ہے، آپ ماشاءاللہ بہت پرجوش ہیں اور آپ انشاءاللہ نواز شریف کے آپ شاہین ہیں اور اب الیکشن کی آمد ہے تو آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے فیصل آباد میں جتنے بھی بیٹھ جاؤ آپ نے بس شاباش بیٹھ جائیں تو آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے نہ صرف جو 2018 میں جھرلو چلا اور دھاندلی کے ذریعے جو بہروپیے یہاں پر کامیاب کروائے گئے، آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو شکست فاش دینی ہے اور مسلم لیگ نون کو فیصل آباد سے 100% کامیاب کرا کے 2018 کا بدلہ لینا ہے آپ نے۔ میں یہاں پر بھائی بیٹھ جاؤ۔ میں رانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ابھی جلسے کے بعد ان سب کو سری پائے کھلائیں انشاءاللہ آپ۔ تو میں بیٹھ جاؤ۔ تو میں گزارش کر رہا تھا میرے بزرگوں، آج جو تفصیل رانا ثناء اللہ صاحب نے منصوبوں کی بیان کی ہے، اس کے بعد مجھے مزید کسی بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور فرزند ارجمند مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے جناب مولانا اسد محمود صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں، اس کے بعد اس کو دہرانا مناسب نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کولیشن گورنمنٹ کے ایک بہت اہم اور قابل احترام زعماء ہیں۔ جس طرح دوسرے ہماری کولیشن میں لیڈرز ہیں، جناب زرداری صاحب ہیں اور جناب مینگل صاحب ہیں، اور اس طرح درجہ بدرجہ ہمارے ایم کیو ایم کے ڈاکٹر صاحب ہیں، اور اس طرح سردار خالد مکسی صاحب ہیں، اسی طرح ہمارے اے این پی کے ہمارے اعظم ہوتی صاحب، حیدر ہوتی صاحب ہیں، اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نہ صرف کولیشن حکومت میں ہمارے ساتھی ہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جے یو آئی کا ویسے ہی ایک قدرتی رشتہ بنتا ہے
جو کہ انشاءاللہ آئندہ بھی چلتا رہے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج جہاں پر مسلم لیگ نون کے ساتھی بیٹھے ہیں اور تمام یہاں پر پارٹیز کے ساتھی بیٹھے ہیں، وہاں پر مولانا اسد الرحمان صاحب نے ان منصوبوں کے لیے بڑی ارک ریسی سے کام کیا ہے. اور یہ فیصل آباد میں جو ڈوئلائزیشن ہے، فیصل آباد بائی پاس موٹر وے تک، اس کے لیے جو 10 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے، انشاءاللہ اس سے فیصل آباد کے عوام کو باہر جانے کے لیے اور فیصل آباد اندر آنے کے لیے بے پناہ سہولت مہیا ہوگی. مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی حکومت نے جو منصوبے رانا ثناء اللہ صاحب نے گنوائے، پچھلی حکومت نے ان کے اوپر ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کیا. 4 سال دن رات انہوں نے پاکستان کے معاشرے میں زہر گھولتے رہے اور بے تکے جن کا کوئی وجود نہیں تھا وہ الزامات، بے ڈھنگے بھونڈے الزامات لگاتے رہے. لیکن عوامی خدمت کا ریکارڈ منگوا لیں فیصل آباد کے نوجوان ساتھیوں اور میرے بھائیوں، تو آپ کو ان کا ریکارڈ اس طرح ملے گا کہ جس طرح کوئی دشمن کسی دشمن کے ساتھ کرتا ہے. اس کو وزیر اعظم اس کو اس وقت بنوایا گیا جھرلو الیکشن کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے، دوپٹے پہنا کر جنوبی پنجاب میں ہمارے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو زبردستی اس طرف دھکیلا گیا، جہازوں پہ بٹھا کر بنی گالا پہنچایا گیا، راتوں رات RTS بند کیا گیا اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت کا اس کا راستہ روکا گیا. وفاق میں ہمارے سیٹیں جو ہیں اس کو ادھر ادھر کیا گیا اور اس شخص نے 4 سال ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر دن رات چور ڈاکو کی گردان کرتا رہا. لیکن خدا گواہ ہے کہ عوامی خدمت کے منصوبوں کے لیے، چاہے وہ ہسپتال ہوں، چاہے وہ یتیموں اور بیوگان کے لیے، چاہے وہ بچیوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کے لیے، اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لیے، جس کے لیے وہ دن رات کہتا تھا کہ میں آؤں گا تو پورے پاکستان میں KP کی طرح ہسپتالوں کا جال پھیلا دوں گا، یونیورسٹیوں کا جال پھیلا دوں گا. ان 4 سالوں میں میرے فیصل آباد کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، اس نے کیا کیا؟ یہ کہا کہ میں 3 مہینے میں $300 ارب جو لوٹ کر پاکستان سے باہر چلا گیا وہ لے آؤں گا. کیا ایک پائی بھی واپس آئی؟ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں بھائی، زور سے بتائیں، زور سے. پھر یہ کہا، سن لیں، پھر یہ کہا کہ میں مر جاؤں گا، IMF نہیں جاؤں گا. IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، اس معاہدے کو توڑا اور سارا اس کا بوجھ ہماری حکومت کے اوپر ڈالا. اور پھر پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا. اس کو ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو پوری طرح نپٹنے کے لیے دن رات کاوشیں کی. 100 ارب روپے ہم نے وفاق سے پورے پاکستان میں جہاں جہاں سیلاب نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا تھا وہاں پر ہم نے امداد پہنچوائی. صوبوں نے اپنے تائیں بے شمار خدمات کی، باہر سے امداد آئی. لیکن اس شخص نے پاکستان کا IMF سے معاہدہ توڑنے کے لیے جو سازش کی کہ 2 صوبوں میں اپنے وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے IMF کے لیے خط جاری نہیں کرنا. میرے نوجوان ساتھیوں، اس سے بڑی ملک کے ساتھ سازش کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ نے سب دیکھا.
آج میں یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں جو 2013 سے لے کر 2018 کا جو تاریخ ساز جو ہمارا ترقی کا سفر تھا، اگر 2000 بھائی بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ سب، او بھائی بیٹھ جاؤ، او میاں بیٹھ جاؤ یار، بابا جی تو مانتا تو بھی بڑے جوان ہوں، بیٹھ جاؤ مہربانی کر کے، بیٹھ جاؤ شاباش، بابا جی بیٹھ جاؤ، اے نا بابا جی انہوں بٹھا کے رکھو، باقی سب خیر ہے ذرا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سفر ترقی کا 2018 تک جب ہماری معیشت راکٹ کی طرح اوپر جا رہی تھی اور ایک سازش کے تحت نواز شریف کو بے گناہ نواز شریف کو بے بنیاد الزامات میں دھکیلا گیا، اور اس سازش میں ثاقب نثار سیاسی ٹولہ کا سرغنہ تھا، اور اس کے ساتھ باقی لوگوں نے مل کر نواز شریف کو ایک غلط کیس میں جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی ان کو ڈسکوالیفائی کروایا پاناما سے اقامہ میں۔ پاناما میں تو 400 لوگوں کے نام تھے، نواز شریف کا تو پاناما میں نام ہی نہیں تھا، اور اس طریقے سے میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اس طریقے سے وہ ترقی کا سفر ختم کر دیا گیا۔ میں نے اس زمانے میں بعض بڑے بڑے افسران کو کہا، میں نے کہا آج آپ عمران خان نیازی کو لانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے پر تل گئے ہیں، میری بات یاد رکھنا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب عمران نیازی جب اپنا اصل مکروہ چہرہ آپ کو دکھائے گا تو آپ کو نواز شریف فرشتہ نظر آئے گا۔ آج الحمدللہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے سے نکال دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے ہوا، اور ہم سب کی متحدہ حکومت کی باہمی محنت اور دعاؤں سے ہوا، اور آج انشاءاللہ اب کوئی ڈیفالٹ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں، لیکن اگلا الیکشن اب جو ہونے والا ہے، اور کل ٹیلی ویژن پر آج اخبارات میں بھی آیا کہ بجلی کی قیمتیں غریب عوام پر بجلی بن کر گرا دی گئی ہیں۔ یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو 100 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں، جو 201 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر بجلی کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، مکمل طور پر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، اور یہ ٹوٹل صارفین کا 53% ہے، 53%۔ لہٰذا اوپر جو زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں مجبوراً ہمیں وہ IMF کی شرط پوری کرنا پڑی تھی، لیکن انشاءاللہ جب اگلا الیکشن جب ہونے والا ہے اور اس کے نتیجے میں جو حکومت آپ اپنے ووٹوں سے اسلام آباد بھجوائیں گے تو ہم اس کا احترام کریں گے، لیکن اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو موقع دیا اپنے ووٹوں سے تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف ہمارا وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، نواز شریف کی سربراہی میں میں اور اس کے باقی ساتھی، میں کارکن کی طرح دن رات خدمت کروں گا، اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر 5 سال کا مینڈیٹ آپ نے مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو دیا تو ہم سب مل کر، ہمارے جو اتحادی ہیں، ہم مل کر پاکستان کی قسمت بدل دیں گے اور پاکستان کو خوشحالی اور ترقی کے سفر کی طرف گامزن کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کس طرح ہوگا، یہ سوال، اور بھائی
राणा साहब इन्होंने कोई कुकड़ छोले खवाओ इन्होंने जरा मेहरबानी। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, भाई राणा साहब ने कहता है तुम कुकड़ छोले उन्हें खुआंदे नहीं, शाबाश, फिक्र ना करो, ये तुम घंटा कर ले जाएंगे उत्थे कुकड़ छोले खुआएंगे, बह जाओ शाबाश। तो मैं आपको ये कह रहा था, आप पूछेंगे कि शहबाज शरीफ ये खुशहाली का सफर किस तरह आएगा, तो मेरा जवाब सुन लो, उसी तरह आएगा जिस तरह नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला की नुसरत से 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की थी। ये किस तरह तरक्की का सफर, ये किस तरह खुशहाली का इंकलाब आएगा, ये उसी तरह आएगा जिस तरह नवाज शरीफ ने चीन से सी पैक में 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में कराई थी और हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला था और सड़कों का जाल बिछा था और पूरे पाकिस्तान में बिजली के मंसूबे लगे थे। आप पूछेंगे कि किस तरह ये 5 साल में महंगाई कम होगी, ये उसी तरह कम होगी जब नवाज शरीफ के दौर में महंगाई की शरह सिर्फ 3.5% थी। मेरे बुजुर्गों, फैसलाबाद के बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मैं आपको आज ये पैगाम देने आया हूं कि अल्लाह की ज़ात पर पूरा तवक्कुल रखते हुए इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है कि अगर अगली हुकूमत नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की आई तो हम जान लड़ा देंगे, पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। और ये कशकोल बैठ जाओ ना, और ये कशकोल तोड़कर इसके हिस्से बखरे करके बनी गाला के आसपास पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह और पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। ये जादू टूने से नहीं होगा, जादू टूने से नहीं होगा, ये मोमबत्ती या लालटेन जलाने से नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ दिन रात नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत, अमानत और दयानत के सफर से होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर जिंदगी रही तो नवाज शरीफ की क़यादत में उसके एक अदना वर्कर के तौर पर पाकिस्तान के अंदर पहले हम लाखों लैपटॉप देते थे, नवाज शरीफ के अगले दौर में हम पूरे पाकिस्तान में करोड़ों बच्चों को और बच्चियों को लैपटॉप दे के पाकिस्तान की अजमत को बुलंद करेंगे, ज़राअत को और हजारों लाखों एकड़ जमीनों को आबाद करेंगे और इस तरह मादनियात की दौलत से पूरे पाकिस्तान को फैज़याब करेंगे। और इस तरह नहीं होगा कि 190 मिलियन पाउंड का फ्रॉड करके पूरी कौम को चोर डाकू की तरफ लगा रखे। इस तरह नहीं होगा कि खाना काबा के मॉडल की घड़ी को बाजार में बेचकर चोर डाकू की गर्दान की जाए। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, आज अगर ये घड़ी और तोहफे जो इन्होंने बेचे और पैसे जेब में डाल लिए, ये पैसे अगर दानी स्कूल की यतीम बच्चियों और बच्चों को दे देते तो मैं उनको सलाम करता। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, 190 मिलियन पाउंड, मुझे बताएं ये 50 अरब रुपया बनता है, 50 अरब रुपया बनता है। यहां पर फैसलाबाद में पीटीआई के जो बहरूपिये हैं वो पता नहीं किन दिन रात क्या क्या वो लग़वियात वो इस्तेमाल करते रहे, बोलते रहे। मैं पूछता हूं ये 50 अरब रुपया पाकिस्तान के खजाने में क्यों नहीं आया? ये हैं वो फ्रॉड जो पूरी कौम के सामने रोजे रोशनी की तरह आ चुके हैं। अब फैसला आपने करना है कि फैसला आपने
نواز شریف کے انتخاب کا کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ پاکستان 10 سالوں میں ہندوستان سے ٹکر لے گا معاشی میدان میں انشاءاللہ. اور اگر آپ نے فراڈیوں اور دھوکہ بازوں اور جن کے گردن میں سریا ہے اور تکبر ہے اگر انہی کی بات سننی ہے تو پھر اس ملک کا خدا حافظ. میں آپ کو آج یہ آخری بات کہہ کے پھر انشاءاللہ دوبارہ آؤں گا. فیصل آباد والوں، نواز شریف نے اس شہر کی بڑی خدمت کی ہے. آپ کے ان ساتھیوں نے بڑی آپ کی خدمت کی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے اور ان تمام ایم این ایز جو یہاں پر اور ایم پی ایس بیٹھے ہیں ان سب نے آپ کی اپنے اپنے تائیں بڑی خدمت کی ہے. یہ جو منصوبہ ہے یہ علی گوہر بلوچ نے اس میں مجھے ذاتی طور پر کہا تھا کہ میں شہباز شریف صاحب یہ منصوبہ بنوا کے دیں تو میں یہ سب میرے جاننے والے مہربان یہ پہلی صفوں میں بیٹھے ہیں میں ان سب کو ذاتی طور پر انفرادی طور پر جانتا ہوں. سب کا نام لوں تو لسٹ لمبی ہو جائے گی. میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. یہ نواز شریف کے ساتھی ہیں لیکن اب عمل کا وقت ہے، کام کا وقت ہے، باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. بالکل اٹھو، کھڑے ہو، نواز شریف کا ساتھ دو، پاکستان کو بناؤ. پاکستان، پاکستان، نواز شریف.